صوبائی صدر کے کے جمعیت علماء اسلام نے ادریاتی پاکستان حضرات، ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ کسی شخص کی بھینس تھی تو اس کا جو خدمت کرنے والا تھا بھینس کا، تو وہ دودھ چرانے شروع ہو گیا۔ دودھ چراتا رہا، مالک کچھ مشکوک ہو گیا، اس کو شک پڑ گیا کہ یہ دودھ چراتا ہے۔ اس نے کہا ایک دوسرا میں رکھتا ہوں، اس کی نگرانی کرے۔ تو وہ پہلے آدھا کلو نکالتا تھا، دوسرا جو آیا وہ کلو نکالنے شروع ہو گیا، اور اس نے کہا کہ تیسرا رکھوں گا، نوکری در نوکری۔ تو تیسرے نے 1.5 کلو دودھ میں بھینس کا چلا گیا۔ ہمارے ملک کی یہی حالت ہے، جو آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ شاید شاہد ہوگا، اچھا ہوگا، قوم کا ہمدرد ہوگا، ملک کی کوئی نگرانی کرے گا، ملک کو بچائے گا، عوام کے لیے کوئی ریلیف ہوگی، سسپائی ہوگی، کوئی اچھائی ہوگی ملک کے لیے، عوام کے لیے۔ لیکن جو بھی آتا ہے وہ بھینس کے مالک کی طرح، پہلے آدھا کلو تھا، پھر کلو ہوا، پھر 1.5 کلو چلا گیا۔ تو یہ حالت بنتی ہے ہماری۔ جو بھی نعرہ لگا کے آتا ہے وہی اس ملک کے اوپر ظالم بن کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ پورے ملک کے اندر بجلی کے مسئلے میں بہت بڑے احتجاج ہوئے، مطالبہ ہوا، اور ظالمانہ بلیں آتی رہیں۔ جس کی 5,000 کی تھی اس کی 30,000 کی آئی، جس کی 10,000 کی تھی اس کی 40,000 کی آئی۔ اسی طرح حلال قیاس یہ ظلم چلتا رہا، چیخ و پکار ہوئی۔ کچھ جو موجودہ ہمارے نگران ہیں یا کچھ دوسرے طاقتور ادارے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، اختلاف نہ کریں، احتجاج نہ کریں، میدان میں نہ آئیں، جلوس نہ نکالیں، ہم اس مسئلے میں عوام کے لیے ریلیف نکالیں گے۔ لیکن ظلم در ظلم، پہلے تو بجلی کے بلوں کے بم گرائے گئے، اب دوبارہ جو ہے پٹرول کے، ڈیزل کے بم گرائے گئے۔ قوم کہاں جائے گی؟ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور ابھی ہم نے کہا کہ شاید جو پچھلے 8ویں مہینے کے اگست کے بلیں ہیں اس کے اندر کوئی ہمیں ریلیف ملے گی، عوام کو کوئی عوام کی خدمت ہوگی اور عوام کوئی سکھ کا سانس لے گی۔ لیکن ابھی جو بلیں آنی شروع ہوئی ہیں 9ویں مہینے کی، وہ اس سے بھی بڑھ کر کے آ رہی ہیں۔ ظلم در ظلم ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عوام بیچاری کیا کرے؟ جس آدمی کی 20,000 تنخواہ یا 30,000 ہے، یا کسی کی ہے ہی نہیں ہے، بے شمار لوگ، کروڑوں میں لوگ بے روزگارے ہیں، جن کو دن دیہڑی بھی وہ میسر نہیں ہو رہی، کہیں کام کرنے کے لیے، کہیں گینتی مارنے کے لیے، بیلچا مارنے کے لیے بھی ان کو موقع نہیں مل رہا۔ سارا دن چوکوں میں غریب بیٹھے رہتے ہیں، آخر حرام پریشان گرداں ہو کر کے واپس گھروں کو جاتے ہیں۔ اس نے ایک آدمی کا کہ وہ جب گھر آیا تو بیوی نے کہا کہ بچے دیکھو رو رہے ہیں، آج تیسرا دن ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ بل کے حالات دیکھو، میں اب کیا کروں؟ تو وہ واپس ہو گیا۔ واپس جب وہ گیا تو پیچھے سے بیوی نے اپنے آپ کی خودکشی کر لی۔ تو یہ حالات ہیں۔ خودکشیاں روز مرہ اخبارات بھری ہوئی ہوتی ہیں خودکشیوں سے۔ تو ایک تو یہ بل، اس کا اصل جو ہے میرے خیال کے مطابق قوم اس کو برداشت کر سکے گی کہ 20 روپیہ یونٹ اگر کیا جائے تو قوم برداشت کر سکتی ہے، ورنہ سے آگے نہیں کر سکتی، کیونکہ قوم آٹا لے یا بل ادا کرے یا دوسری ضروریات زندگیاں پوری کرے یا بچوں کو۔ ایک طرف سے حکومت، ہر حکومت کہتی ہے کہ تعلیم عام ہونی چاہیے، لیکن ظلم یہ ہے کہ تعلیم عام کیسے ہو، کس طرح ہوگی؟ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ کیا جائے گا، آٹے کا کیا جائے گا، دال کا کیا جائے گا، شام کی چپاتیوں کا کیا جائے گا، یا بلیں ادا کرے گا؟ اب خودکشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے، دو طاقتور اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، لیکن جو کچھ کیا ہے، جو حکومت 16 مہینے والی ہے، یہ سب کچھ اس قوم پر بم گرا کر کے چلی گئی ہے۔ تو اب نگران کو چاہیے، نگران چوکیدار ہوتا ہے، نگران حکومت کو چاہیے کہ نگرانی کرے، اور مزید آگے ان کی حکومت کے اندر یہ بلیں کو جو اضافہ بلیں آ رہی ہیں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بالکل منظور نہیں ہے، نامنظور ہے۔ اور اسی طرح پٹرول جو اس طرح ظلم کیا جا رہا ہے، آئے دن پٹرول کی قیمتیں، کل پرسوں اخبار میں لگا ہوا تھا
کہ بجلی کی بل میں 1 روپیہ مزید اضافہ، 2.5 روپیے پہلے اضافہ ہوا۔ تو یہ آئے دن تو نگران جو وزیر اعظم صاحب ہیں یا ہمارے طاقتور اداروں کے بڑے ہیں، میں بغیر نام لیے انہیں کہتا ہوں 2 ہمارے ملک کے ادارے ہیں، بڑے طاقتور ادارے ہیں، ان کو چاہیے ہے کہ اس قوم کے حال پر رحم کیا جائے اور بلوں کے اندر جو ٹیکس لگائیں وہ واپس کیے جائیں اور بل کو ایک مناسب یونٹ مقرر کیے جائیں، ان کا نرخ اور ان کی قیمت مقرر کی جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک مقامی ہماری جو بات چل رہی ہے، ہو سکتا ہے پورے ملک میں ہو، ہمارے کمشنر تو وہ بہت اچھے آدمی ہیں، ہماری نظروں میں اچھے ہیں، تو ان سے میرا مطالبہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹوروں پر جو آٹا جو بھی جاتا ہے، غریب عورتیں جاتی ہیں، مستورات بچے جاتے ہیں، جو بھی جاتا ہے، کوئی بوڑھا بزرگ جاتا ہے، سفید ریش جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں جی جس کے پاس بے نظیر کا وہ کارٹ ہوگا تو اس کو تو آٹا ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ جبکہ یوٹیلٹی سٹوروں کا مسئلہ جو ہے وہ بے نظیر کے اس کارٹ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، وہ جدا محکمہ ہے، جدا معاملہ ہے۔ یوٹیلٹی سٹور ہر غریب کے لیے ہے، یا کوئی امیر بھی لینا چاہے، جو بھی لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ لہٰذا میرا صوبائی حکومت سے بھی، مرکزی حکومت سے بھی، نگران حکومت سے بھی اور خصوصی طور پر کمشنر ہزارہ صاحب سے گزارش ہے کہ کمشنر ہزارہ صاحب آپ ایک اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، کیونکہ ہمارے ڈی سی بھی رہ چکے ہیں، ہمارے کمشنر ہزارہ بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ مانسہرے سے ان کا تعلق ہے۔ لہٰذا اس غریب عوام کے حال پر رحم کیا جائے اور اللہ تمہارے حال پر رحم کرے گا، اور جو حکمران مخلوق کے حال پر رحم نہیں کرتے، احسن کما احسن اللہ علیک، اللہ فرماتے ہیں اس طرح تو احسان کر جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ اگر یہ اللہ کی مخلوق پر رحم کر، زمین والوں پر کہ عرش والا تیرے اوپر رحم کرے، اگر زمین والوں پر ظلم ہوگا تو عرش والا کبھی ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ کفر کی حکومت، کفر کے حکمران، کافر اللہ کو منظور ہیں، برداشت کر لیتا ہے، لیکن ظالم حکمرانی کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ یونٹری سٹوروں کا مسئلہ فی الفور حل کیا جائے اور بجلی پر بھی نظر ثانی کی جائے۔ ملک کے اندر گندم 3 گنا زیادہ ہوئی ہے، آٹے پر بھی نظر کی جائے، اور ابھی روس سے جو یہ لا رہے ہیں پتہ نہیں جا کہاں رہا ہے، ہم سے جو 35 ارب اور 16 ارب 17 ارب 15 ارب یہ وصول کیے ہیں، وہ کدھر گئے؟ اور جو وہاں سے انہوں نے حاصل کیے ہیں ان کے بارے میں تو ایک خاتون ہے جگنی حسن یا جگنی حسین، جگنی حسن ہے میرا حال ہے، اور وہ ہے بھی پی ڈی ایم کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہر ایم این اے کو 1 ارب روپیہ دے کر کے انہوں نے بھیج دیا ہے کہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ ظلم عوام سے بند کرو، ظالم کو اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ مظلوم کی آواز جب اٹھتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آسمانوں تک جاتی ہے، آسمانوں سے واپس آ کر ظالم کے سر پر پڑتی ہے۔ اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے بتر سزا مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، عجابت از در حق بار استقبال میں آید۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اس کی آواز اللہ کے حرش سے ٹکراتی ہے اور واپس ظالم کے سر پر پڑ جاتی ہے۔ تو ہمارے یہ 2 مطالبے ہیں، فور ان کو حل کیا جائے، پورے ملک کے اندر حل کیا جائے۔ اور آپ حضرات، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور باقی حضرات جو آئے ہیں، میرے ساتھی سید افطار حسین شاہ صاحب اور ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب اور ہمارے یہ بزرگ مولانا صاحب یہ تشریف لائیں، آپ سب کا شکریہ۔ اور میں نے جمعے کے اندر بھی یہی مطالبہ کیا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں تک جوں تک نہیں رینگتی ہے تو ہماری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ وما علینا الا البلاغ۔